اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 اور 133 پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی، اور اگلی ان دو آیات میں بھی حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم اور یعنی یعقوب اسرائیل بنی اسرائیل کا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آل تھی اس کی تعریف فرماتے ہوئے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ اس میں یہ فرمایا کہ وصّیٰ اور وصیت کی، نصیحت کی، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، یعنی حضرت ابراہیم نے بھی اور ان کے بیٹے یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو آگے یہ نصیحت کی تھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، لکم الدین، یہی دین، یعنی اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہی دین، یعنی اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے، توحید بیان کرتے ہوئے جب حضرت ابراہیم کا بھی یہاں تذکرہ ہے، حضرت ان کے بیٹے آگے حضرت یعقوب کا، کہ وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹو، اللہ تعالیٰ نے یہی تمہارے لیے پسند فرمایا ہے کہ صرف تم اسی کی عبادت کرو، فلا تموتن، اور مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان، اسلام کی حالت میں، اللہ کی مطیع اور فرما برداری کی حالت میں تمہاری اگر موت آئے تو تم اسی حالت میں مرنا کہ تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو۔ یہی بات سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 102 میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 19 میں بھی ان الدین عند اللہ اسلام، یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور مزید یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی یہ آیت نمبر 85 میں اس کا تذکرہ ہے، جو کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف دین اسلام ہی پسند ہے۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے، تم شہادت دیتے ہو، تم نے دیکھا تھا، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ یہاں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ان کی یاد جو ہے وہ دلا رہے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے، تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب بیٹے جو 12 ان کے بیٹے تھے، اور یوسف علیہ السلام کے ذریعے وہ مصر میں جب پہنچے تو یہ سارا واقعہ سورۃ یوسف میں آگے تفصیل سے آئے گا کہ یعقوب علیہ السلام کا جو انتقال ہے وہ مصر میں ہوا، تو انہوں نے جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کے جو 12 بیٹے تھے ان سب کو جمع کیا اور پھر ان کو نصیحت فرمائی۔ اذ قال لبنیہ، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں کو،
ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی اپنے بیٹوں کو وصیت کے طور پر بلایا اور پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ان کو اس قول اور قرار کو پختہ کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا، قالو، کہنے لگے، نعبد الہک، کہ ہم بندگی کریں گے اس الہ کی، الہ آبائے کا، جو ہمارے آباء و اجداد کا رب ہے، الہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا جو رب ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے، الہ واحد، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کریں گے، اسی کے مطیع رہیں گے۔ یعنی بیٹوں نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، ہم اسی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے، اور خالصتاً، یعنی توحید کا یہاں تذکرہ ہے، یعنی یہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو جو اس کی پسند ہونے کی وجہ تھی اور اس کی آگے اولاد کو، اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم خود بھی نیک تھے، اس کی اولاد بھی نیک تھی، اور پھر اس کی اولاد آگے یعقوب علیہ السلام نے پھر اپنے آگے بچوں کو سے یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ یہی ایک اچھا تحفہ ہے جو ایک والد اپنی اولاد کو دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی عبادت خالصتاً، شرک سے پاک، توحید پر مشتمل، اللہ تعالی ہمیں ایسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں خالصتاً اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، ہر مشکل وقت میں، ہر پرابلم میں، ہر مسئلے میں، ہر خواہش اور چاہت میں، ہر آرزو کے لیے ہم اللہ کو پکاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔